بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، آپ سب کی محبتوں اور عنایتوں کا شفقتوں کا شکریہ جو آپ مجھے اتنے زیادہ میسیج کرتے ہیں اور کالز کرتے ہیں، اور آپ کی فرمائش پر مجھے کہا گیا کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں یا بنے رہے، ماضی میں یا حال میں، جتنے بھی عالم اسلام میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے یا بن رہے ہیں، اس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں کیا کہا ہے۔ تو مجھے بار بار گزارش کی گئی کہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر کوئی ویڈیوز بنائی جائیں، تو میں نے سوچا کہ ایک پروگرام رکھ لیتا ہوں، اس پر ایک پروگرام کر لیتا ہوں۔ اس سلسلہ چلیں، آج سے میں نے لیکچر وائز یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے، تو اس کی پہلی ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیوز کو، ان لیکچرز کو پوری توجہ کے ساتھ اور آخر تک سماعت فرمائیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اردو اور فارسی شاعری کے نامور شاعر، جسے شاعر مشرق، حکیم الامت کہا جاتا ہے۔ آج میں اپنے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم چیزوں پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد و محرک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی کو اجاگر کرنا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیسا نظریہ رکھتے تھے، کیسا نظریہ حیات رکھتے تھے، کیسی آئیڈیالوجی رکھتے تھے، کیسا کنسیپٹ رکھتے تھے، اسلام کے بارے میں کیا کچھ جانتے تھے اور کیا چاہتے تھے وہ۔ علامہ اقبال اقوام عالم کے متعلق کیا سوچ اور نظریہ اور فکر رکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کے متعلق کیا کہا۔ کیا علامہ اقبال نے مسلمانوں کے عروج اور زوال کے متعلق نظمیں اپنے کلام میں شامل کی ہیں؟ جی ہاں، ضرور۔ علامہ اقبال نے بہت زیادہ مسلمانوں کی خستہ حالی پر، ابتری حالت پر بہت زیادہ نظمیں لکھی ہیں، اور ان میں سے آج میں اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں جو مسلمانوں کے عروج و زوال کا ذکر ہوا، اس کی وضاحت کروں گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، انگریزوں کی سازش یا عربوں کی غداری اور ترکوں کی مظلومیت اور فلسطینیوں کی بھی مظلومیت، مسجد قرطبہ کی حالت، یہ سب کچھ میں انشاءاللہ اپنے اس سلسلہ پروگرام میں آپ سب کو بیان کروں گا۔ تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگریزوں نے کس طرح سازشیں کی اور عربوں نے کس طرح غداریاں کی اور ترکوں کو کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت کیجیے گا۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب 1919 سن 1919 میں ترکوں کے خلاف انگریزوں نے جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا اور عربوں نے انگریزوں کے فریب میں آ کر ترکوں سے کھلم کھلا غداری کی تھی۔ یہ نظم اس حوالے سے ہے جو میں ابھی اس ویڈیو میں آپ سب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو یہ نظم اس حالات کے متعلق ہے کہ 1919 میں
جب ترکوں کے خلاف انگریزوں نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا اور عربوں نے انگریزوں کے فریب میں آ کر، لالچ میں آ کر، دھوکے میں آ کر ترکوں کے ساتھ غداری کی تھی، تو یہ نظم اس حوالے سے ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نظم 1922 سن 1922 میں انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ اجلاس میں بڑے شدت اور جذبے کے ساتھ پڑھی تھی۔ یہ نظم جب علامہ اقبال نے پڑھی تھی تو کہا جاتا ہے کہ پڑھتے وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اس نظم کو پڑھتے ہوئے اس طرح سے آنسو آ رہے تھے کہ آپ کے آنسو کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر اتنا روئے کہ آواز گلوگیر ہو گئی اور ہچکی بن گئی، اور سامعین کا بھی یہی عالم تھا۔ علامہ اقبال نے جب 1919 کے حالات پر یہ نظم 1922 میں جب یہ لکھ لی تھی تو علامہ اقبال کی آنکھوں سے بے اختیار اس طرح آنسو گر رہے تھے کہ علامہ اقبال کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور سامعین پر ایک سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ وہ کون سی نظم تھی، وہ کیا ہے، اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ رات کے افسوں سے طائر اشیانوں میں اسیر، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم مہتاب۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم مہتاب۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پہ ماں خضر، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پہ ماں خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامائے محشر ہوا، دل میں یہ سن کر بپا ہنگامائے محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامائے محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ تو اس نظم کے پہلا شعر جو ہے، ساحل دریا پہ میں
ایک رات تھا محو نظر ساحل دریا پہ میں، ایک رات تھا محو نظر گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ تو ناظرین، اس نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات میں سمندر کے کنارے پر کچھ اس حالت میں محو نظر تھا، اس حالت میں مصروف تھا کہ میرے دل کے گوشے میں بے قراری اور ایک دنیا چھپی ہوئی تھی، دلی طور پر بہت بے قرار تھا، بے چین تھا۔ اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ پھر دوسرے شعر میں، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ اور تیسرے شعر میں، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ ناظرین، اس نظم کے دوسرے اور تیسرے شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس وقت منظر کچھ ایسا تھا کہ رات خاموشی بڑھانے والی اور رات افزا تھی، جبکہ دریا آہستہ سے بہہ رہا تھا، آہستہ سے چل رہا تھا۔ دریا کا یہ آہستہ چلنا دیکھ کر میں حیران تھا، نظر حیران تھی کہ یہ دریا ہے یا پانی کی کوئی تصویر ہے، اتنا خاموش، اتنا ساکن کہ یہ دریا ہے یا پانی کی کوئی تصویر ہے۔ جس طرح پنگھوڑے میں ایک دودھ پیتا بچہ سو جاتا ہے، اسی طرح بے قرار موج دریا کی گہرائیوں میں سوئی پڑی تھی۔ حالانکہ دریا کو تو رواں ہونا چاہیے، دریا کو تو جوش میں، شباب میں ہونا چاہیے، دریا کو تو حرکت میں ہونا چاہیے، لیکن کیا دیکھتا ہے شاعر؟ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ اس کنڈیشن کو کیسے بیان کرتے ہیں کہ سختہ طاری ہے، ایسے لگتا ہے دریا خاموش ہے، ایسے لگتا ہے یہ دریا نہیں کوئی تصویر ہے۔ جس طرح پنگھوڑے میں ایک بچہ دودھ پیتا، ماں کا دودھ پیتا بچہ سو جاتا ہے، اسی طرح بے قرار یعنی تیز چلنے والی موج دریا کی گہرائیوں میں سوئی پڑی تھی۔ موجوں کا نہ اٹھنا یا بالکل آہستہ چلنا مراد ہے۔ پھر چوتھے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم مہتاب۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کمزو گرفتار طلسم مہتاب۔ اس نظم کے چوتھے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، رات کے جادو کی وجہ سے پرندے اپنے آشیانوں میں قید تھے، سوئے ہوئے تھے، اور تھوڑی روشنی والے ستارے چاندنی کے جادو کا شکار تھے۔ چاندنی کی وجہ سے ان کی روشنی تھوڑی نظر آتی تھی۔ پھر علامہ اقبال پانچویں شعر میں، اس نظم کے پانچویں شعر میں فرماتے ہیں، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پہ ماں خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پیکے جہاں پہ ماں خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ اور چھٹے شعر میں، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو تقدیر عالم بے حجاب۔ کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ اس نظم کے پانچویں اور چھٹے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اچانک میری نظر جو پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ دنیا کو ناپنے والے یعنی ہر وقت چلتے پھرتے رہنے والے وہ خضر، وہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کے بڑھاپے میں بھی صبح روشن کی مانند
जवानी का रंग है। मुझसे कह रहे हैं کہ اے ازل کے رازوں سے آگاہی حاصل کرنے والے۔ مجھ سے کیا فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام؟ جب میری نظر پڑتی ہے اچانک تو حضرت خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ مجھ سے فرماتے ہیں اے ازل کے رازوں سے آگاہی حاصل کرنے والے، یعنی دریا اگر دل کی آنکھ کھلی ہو تو کائنات کی تقدیر بالکل بے پردہ ہے۔ اگر دل کی آنکھ کھلی ہے، من کی آنکھ کھلی ہے تو کائنات آپ کے سامنے بے حجاب ہوگی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، آپ دنیا کی حقیقت کو جان جاؤ گے۔ خضر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اے ازل کے رازوں سے آگاہی حاصل کرنے والے، یعنی دریا، یعنی قدرتی مناظر دیکھنے میں محو انسان اگر دل کی آنکھ کھلی ہو تو کائنات کی تقدیر بے پردہ ہے۔ صاحب بصیرت پر قدرت کے راز واضح ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نظم کے آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، دل میں سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ علامہ اقبال اس نظم کے آخری 7ویں شعر میں فرماتے ہیں جب میں نے ان کی یہ بات سنی، جب میں نے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات سنی تو میرے دل میں قیامت کا سا ہنگامہ پیدا ہو گیا، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ جب میں نے حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات سنی تو میرے دل میں قیامت کی طرح ہنگامہ پیدا ہو گیا، گویا میرے اندر ایک قیامت بپا ہو گئی ہے۔ میں چونکہ تلاش و جستجو کا شیدائی تھا، میں حقیقت تلاش کرنے والا تھا، حقیقت کو پسند کرنے والا تھا، حقیقت کا متلاشی تھا، تو تلاش اور جستجو کا میں شیدائی تھا، اس لیے ان کے جواب میں یوں عرض کیا، کیا عرض کیا؟ یوں عرض کیا۔ دوسرے بند میں ملاحظہ فرمائیں ناظرین، علامہ اقبال اس نظم کے دوسرے بند میں فرماتے ہیں جس کا پہلا شعر ہے اے تیری چشمے جہاں میں پردہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ اے تیری چشمے جہاں میں پردہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ کشتی مسکینوں جانے پاکو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ کشتی مسکینوں جانے پاکو دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، تیری زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ زندگی کیا راز ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ وہ محنت میں ہے کیسا خروش۔ زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ وہ محنت میں ہے کیسا خروش۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقۂ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش۔ گرچہ سکندر رہا محروم آب زندگی، گرچہ سکندر رہا محروم آب زندگی،
फितरत सिकंदरी अब तक है गरम नाव नोश, गरचे सिकंदर रहा महरूम आबे ज़िंदगी, फितरत सिकंदरी अब तक है गरम नाव नोश, बेचता है हाशमी नामूसे दीने मुस्तफ़ा, बेचता है हाशमी नामूसे दीने मुस्तफ़ा, खाको खूह में मिल रहा है तर्कमाने खस सख्त कोश, बेचता है हाशमी नामूसे दीने मुस्तफ़ा, खाको खूह में मिल रहा है तर्कमाने सख्त कोश, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, आग है औलादे इब्राहीम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस नज़म के दूसरे बंद में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, पहला शेर है, ऐ तेरी चश्मे जहाँ में पर्दाए तूफ़ान आशिकार, ऐ तेरी चश्मे जहाँ में पर्दा तूफ़ान आशिकार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस बंद के पहले शेर में फरमाते हैं, ऐ वो हस्ती कि जिसकी जहाँ भी नज़रों में वो तूफ़ान ज़ाहिर है, कि जिनके हंगामे अभी समंदर में खामोश सोए पड़े हैं, आने वाले वाक़यात पर भी आपकी नज़र है। तो अल्लामा इकबाल हैरान हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की सोच पर, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इल्म पर, कि जिनको पहले से ही इल्म है, जो वाक़यात हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे उनकी उस पर नज़र है। तो फरमाते हैं, ऐ वो हस्ती के जिनकी जहाँ भी नज़रों में वो तूफ़ान ज़ाहिर हैं, जिनके हंगामे अभी दरिया समंदर में खामोश सोए पड़े हैं, आने वाले वाक़यात पर भी आपकी नज़र है। फिर इस बंद के दूसरे शेर में फरमाते हैं, कश्तिए मस्कीनो जाने पाको दीवारे यतीम, इल्मे मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश, कश्तिए मस्कीनो जाने पाको दीवारे यतीम, इल्मे मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। इस बंद के दूसरे शेर में अल्लामा इकबाल क्या फरमाते हैं, कश्ती मस्कीन, जान पाक और दीवार यतीम, ये तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, एक लुगत के हैं, बड़े ही जामे मफ़हूम रखते हैं, इल्म का समंदर रखते हैं। इनका मफ़हूम बड़ा जामा मानों में इनका मफ़हूम इस्तेमाल होता है। कश्ती मस्कीन कि कश्ती मस्कीन का क्या मतलब है, अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो काफ़ी टाइम दरकार होगा। आप इसकी हिस्ट्री निकाल कर देख लें, कश्ती मस्कीन क्या चीज़ है, अल्लामा इकबाल ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, ये तलमी है। कश्ती मस्कीन, जाने पाक और दीवार यतीम, इसमें क्या राज है, ये बहुत बड़ी हिकमत है, ये राज वाली चीज़ें हैं, ये लुगत के अल्फाज हैं, ये वाक़यात की तरफ इशारा करते हैं और वाक़यात से वाज़े होता है कि आपके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म भी हैरत का शिकार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं समझ पाए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती को तोड़ दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती क्यों तोड़ दी, ये तो गरीब शख्स की थी, गरीब मलाह की कश्ती थी, ये क्यों तोड़ दी, जबकि इसकी हिकमत का सिर्फ़ और सिर्फ या खुदा जानते थे, या खुदा को इल्म था, या फिर खुदा के दिए हुए इल्म में से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को इल्म था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान थे कि कश्ती क्यों तोड़ दी। और इसी तरह दीवार यतीम, ये क्या चीज़ है, यतीम का एक ख़जाना छुपा हुआ था, उनके वालिदैन ने छुपा दिया था ताकि जब शऊर को पहुँचेंगी तो यहाँ से निकाल लेंगी। अल्लाह ताला ने देखें कैसे हिफाजत फरमाई, यतीम का माल था उसमें, उस दीवार के नीचे ख़जाना दफन था। जैसे एक शायर ने फरमाया, क्या ख़बर कोई दफीना मिल जाए, दीवार तो गिरा कर देखो। तो यहाँ पर उस तरफ इशारा किया गया है अल्लामा इकबाल ने
کہ حضرت خضر علیہ السلام کا علم ایسا علم تھا، خدا نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی حیرت کا شکار ہے۔ علامہ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پھر اس بند کے تیسرے شعر میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند کے تیسرے شعر میں فرماتے ہیں، آپ شہری آبادیاں چھوڑ کر صحرا نوردی میں لگے رہتے تھے۔ کن کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آپ شہری آبادیاں چھوڑ کر صحرا نوردی میں لگے رہتے تھے، لگے رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی دن اور رات اور آنے والے کل اور گزرے ہوئے کل سے بے نیاز ہیں، بالکل بے نیاز ہیں۔ آپ مسلسل چلتے اور جاگتے رہتے ہیں، آپ کی زندگی موت سے ناآشنا ہے۔ تو علامہ اقبال اس طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پھر علامہ اقبال اس بند میں، اس نظم میں چوتھے شعر میں فرماتے ہیں، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ کیسی حیرت کیسی کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، بادشاہت کیا چیز ہے، زندگی کا حقیقت، زندگی کی کہانی، زندگی کی سٹوری، زندگی ہے کیا، اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے، یہ صرف سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ تو اس شعر میں، چوتھے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ یہ فرمائیں کہ زندگی کی حقیقت یعنی راز کیا ہے، اور سلطنت کسے کہتے ہیں، اور نیز سرمایہ داری اور محبت و مزدوری میں یہ کیسا باہمی جھگڑا اور فساد ہے، اس کا باعث کیا چیز ہے۔ ہم اگر اس پر غور کریں تو ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کے لیے۔ کاش علامہ اقبال کے ہم اس کلام کو، اس شعر کو سمجھ پائیں تو ہمیں زندگی کی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ علامہ اقبال پھر پانچویں شعر میں فرماتے ہیں، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقائے دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نو دولت کی ہیں پیرایا پوش، ہو رہا ہے ایشیا کا خرقائے دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نو دولت کی ہیں پیرایا پوش۔ علامہ اقبال اس پانچویں شعر میں فرماتے ہیں، ایشیا کا پرانا خرقہ چاک ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے۔ براعظم ایشیا کی طرف علامہ اقبال اشارہ فرماتے ہیں، کیونکہ جو کنڈیشن علامہ اقبال نے دیکھی تھی وہ تھی 1919 کے حالات، جو انگریزوں کے ظلم و ستم بڑھ چکے تھے، اور عربوں نے غداریاں شروع کر دی تھیں، مسلمانوں کے خلاف تھے وہ، اور دولت کے نشے میں چور چور ہو گئے تھے، غداریاں انہوں نے کی، اور ترکوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو علامہ اقبال اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرمائیں کہ زندگی کی حقیقت، اصلیت، راز کیا ہے زندگی کا، اور سلطنت کسے کہتے ہیں، آپ یہ فرمائیں۔ نیز سرمایہ داری اور محنت، محبت اور مزدوری میں یہ کیسا باہمی جھگڑا اور فساد ہے، اس کا باعث کیا ہے۔ پھر پانچویں شعر میں فرماتے ہیں کہ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقائے دیرینہ چاک، نوجواں اقوام نو دولت کی ہیں پیرایا پوش۔ علامہ اقبال ایشیا کی طرف، براعظم ایشیا کے جو حالات تھے اس وقت، اس طرف فرماتے ہیں کہ ایشیا کا پرانا خرقہ چاک ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے، جبکہ یہاں کے نوجوان نئی ابھرنے والی قوموں یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ کا لباس پہن رہے ہیں، یعنی ان کی
پیروی و نکالی کر رہے ہیں۔ حیرت ہے، علامہ اقبال افسوس کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال افسوس کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں اس شعر میں؟ 5ویں شعر میں فرما رہے ہیں کہ ایشیا کا پرانا خرقہ چاک ہونے کو ہے یا ہو رہا ہے، جبکہ یہاں کے نوجوان، یہاں کی نسل، نیو جنریشن، نئی ابھرنے والی قوموں یعنی یورپ اور امریکہ کا لباس پہن رہے ہیں۔ حیرت ہے، افسوس ہے، مسلمانوں کی خستہ حالی کا یہ عالم ہے کہ نئی نوجوان نسل وہ یورپ اور امریکہ کا، انگریزوں کا لباس پہن رہے ہیں اور اس پر فخر کر رہے ہیں، یعنی ان کی نکالی اور پیروی کر رہے ہیں اور اس کو فخر سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں مجھے حیرت ہے، افسوس فرما رہے ہیں علامہ اقبال۔ پھر 7ویں شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں فطرت سکندری اب تک۔ علامہ اقبال 6 شعر میں فرماتے ہیں گرچہ سکندر رہا محروم میں آب زندگی، فطرت سکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش۔ اگرچہ سکندر رہا محروم میں آب زندگی، فطرت سکندری اب تک ہے گرم ناؤ نوش۔ اس 6 شعر میں علامہ اقبال فرما رہے ہیں اگرچہ سکندر اعظم آب حیات سے محروم رہا۔ آب حیات کیا ہے؟ اس طرف بھی میں اشارہ کرتا چلوں۔ آب حیات کیا ہے؟ وہ یعنی سکندر، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ تلاش میں گیا، آب حیات کی تلاش میں سکندر اعظم حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ گیا آب حیات کی تلاش میں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اس چشمے تک رسائی حاصل ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی کر حیات جاوید پالی، ہمیشہ والی زندگی پالی، حیات جاوید پالی، جبکہ سکندر راستے ہی میں رہ گیا، آگے نہ بڑھ سکا۔ تو آب حیات وہ چیز ہے، علامہ اقبال بھی اس لیے اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سکندر اعظم آب حیات سے محروم رہا، آب حیات پی نہ سکا، لیکن سکندری فطرت آج بھی پینے پلانے میں مگن اور محو ہے، گویا بادشاہت آج بھی بڑھ پھول رہی ہے۔ تو اس 7ویں شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک میسیج دے رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں امت مسلمہ کو جو اس وقت تھی یا قیامت تک آئے گی۔ علامہ اقبال ایک میسیج، ایک پیغام دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال اس 7ویں شعر میں فرماتے ہیں بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اس 7ویں شعر میں علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا غور سے تو سنیں، ذرا دھیان تو دیں، ذرا سوچیں تو صحیح اس حالات کی طرف۔ علامہ اقبال کی سوچ کس طرف ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ ہاشمی یہ ایک لغت ہے، یعنی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس بیچ رہا ہے، یعنی گنوا رہا ہے۔ تجھے تو شرم نہیں آتی، تجھے تو اتنا بھی نہیں پتہ، تجھے تو دین مصطفیٰ کی حفاظت بھی کرنی نہیں آتی۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس بیچ رہا ہے، اس کو گنوا رہا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں، جس کی وجہ سے سخت جد و جہد کرنے والا ترک خاک و خون میں مل رہا ہے۔ یعنی ترکوں نے اتنی محنت کی دین اسلام کی خاطر، سلطنت اسلامیہ کی خاطر، جو امن و امان پر، جو انصاف پر مشتمل تھی، جس میں ہر مذاہب کا لوگ سکون سے، امن سے رہتا تھا، اس دین مصطفیٰ کو تو بیچ رہا ہے، جس کی وجہ سے ترکوں نے، جس کی وجہ سے سخت جد و جہد سٹرگل کرنے والا ترک خاک و خون میں مل رہا ہے، تو اس ناموس رسالت کو بیچ رہا ہے۔ جنہوں نے غداریاں کی، جنہوں نے سازشیں کی، ان قوم کے تو کپڑے پہن کر
उस कौम का लिबास पहनकर तो फ़ख्र महसूस करता है, तो उनकी नकाली करता है, तो कैसा मुसलमान है। उस दीन मुस्तफ़ा के दुश्मनों को, इस्लाम के दुश्मनों को, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तो नकाली करता है, तो उनका लिबास पहनता है तो फ़ख्र महसूस करता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तर्क दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर जो तुर्क कौम है वो दीन इस्लाम की खातिर यूरोपी कौमों से बरसर बेकार थे। उन्होंने तमाम जितने भी यूरोपी अक़वाम थी, जितने भी यूरोप थे, अमेरिका थे, जो अंग्रेज़ थे, जो इस्लाम के दुश्मन थे, उनके साथ उन्होंने जंगें लड़ी हैं दीन मुस्तफ़ा की खातिर, क्योंकि वो इस्लाम को पसंद नहीं करते थे, इस्लाम से नफ़रत करते थे, इस्लाम को मिटाना चाहते थे। नाउज़ुबिल्लाह। तुर्कों ने अपनी जान की परवाह ना की, उन्होंने मेहनत की, सख्त जद्दोजहद की, उनको गद्दारियों का सामना करना पड़ा, उनको बहुत से गद्दारों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने बहुत सारी मेहनत की, जिसकी वजह से उनको शहीद कर दिया गया, खाक व खून में उनको मिला दिया गया, उन्होंने शहादतें दी। मगर तो उस कौम की, उस दुश्मनों की नकाली करके फ़ख्र महसूस करता है, तो उनका लिबास पहनकर खुशी महसूस करता है। तुर्क दीन इस्लाम की हिफाजत की खातिर यूरोपी कौमों से लड़ रहे थे। तो अल्लामा इकबाल इस बंद के आखिरी शेर में ज़बरदस्त बयान, ज़बरदस्त पैगाम देते हैं, और इस बंद के आखिरी शेर में तमाम बातों की असल हकीकत और निचोड़ बयान करते हुए फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, आग है, औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आग है, औलादे इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। इस नज़म के, इस बंद के आखिरी शेर में अल्लामा इकबाल एक पैगाम, एक मैसेज दे रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं कि नमरूद जिसने खुदाई का दावा किया, वो फ़िरऔन, वो नमरूद, वक्त का फ़िरऔन नमरूद जिसने खुदाई दावा किया, जो कहता था मेरी इबादत करो, जो कहता था सिर्फ मुझे ही मानो, मेरे आगे झुको, वो नमरूद जिसने आग जलाई और औलादे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद उसमें मौजूद हैं। नमरूद की जलाई हुई आग, औलादे इब्राहीम और नमरूद आज भी मौजूद हैं। ये मत समझें कि नमरूद आज नहीं है, ये मत समझे फ़िरऔन आज नहीं है, ये मत समझे यजीद आज नहीं है। वक्त के फ़िरऔन, वक्त के नमरूद, वक्त के यजीद, वक्त के कारून, फ़िरऔन किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी रंग में आज भी हमारे करीब रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमारे वतन में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। नमरूद की जलाई हुई आग, औलादे इब्राहीम और नमरूद आज भी मौजूद हैं। ये मत समझें कि नमरूद की जो आग है वो मौजूद नहीं है। नमरूद की जलाई हुई आग अब भी मौजूद है, नमरूद भी मौजूद है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले भी मौजूद हैं। क्या फिर किसी को, किसी मुसलमान की आजमाइश करना मकसूद है? क्या बनता है किसी की आजमाइश करना? नहीं ना। यानी अल्लामा इकबाल क्या फरमा रहे हैं? अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, मुसलमानों के लिए हर तरफ मुसीबतों का, आजमाइशों का तूफ़ान बरपा है। मुसलमान चारों तरफ घिरे हुए हैं, मुसलमानों के लिए हर तरफ मुसीबतों का तूफ़ान बरपा है, और दूसरी तरफ तागूती बातिल कुव्वतें उन्हें मिटाने और तबाह करने पर तुली हुई हैं। गोया अल्लामा इकबाल मुसलमानों की कुव्वत बर्दाश्त का जायज़ा ले रही है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, गोया वो मुसलमानों की कुव्वत बर्दाश्त का जायज़ा ले रही हैं। नाज़रीन, इन तमाम बातों से, कलाम से जो सवालात जन्म ले रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके जहन में उभर रही हैं, उनका सवालों का जवाब इंशाअल्लाह मैं
नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में लेक्चर 2 में दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, मेरा पैगाम, मेरा मैसेज अगर आपको मीनिंगफुल लगा है, मानी खेज़ लगा है, आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, आपको अल्लामा इकबाल की शायरी में आपको कुछ समझ आई है, तो प्लीज़ काइंडली इसको शेयर कीजिए। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ कहीं भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। इसको फैलाइए। अगर आपकी वजह से किसी ने, मुसलमान ने इस पर अमल किया तो आपके भी आखिरत संवर जाएगी और हमारी भी आखिरत संवर जाएगी, उसकी भी संवर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ वाले घंटी के ऑप्शन बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। बिस्मिल्लाह।